سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ تو اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے۔ اللہ کے فضل کے اور بھی بڑے نام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہو تو خواہشات کی فروانی والا بھی مطمئن رہتا ہے اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی مطمئن رہتا ہے۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، اور جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ بھوک میں بھی سکون مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ فارمولہ تو ایسے ہے جیسے بچوں کے لیے مٹائی، اس لیے اس کا فارمولہ اور نسخہ بناتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا۔ دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا۔ خواہشات کو ضد کی حد تک نہ لے جاؤ تو سکون مل جائے گا۔ دعا کے اوپر بھی ضد نہ کرنا کیونکہ وہ منظور کر دیتا ہے تو سبحان اللہ، اور جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے تو نامنظوری بھی منظور ہے، کیونکہ نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا بھی اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس خالق کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق ستم کا ہو یا کرم کا ہو، دونوں ہی کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائے سکون قلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تم ایک سائٹ کا پتہ ہے، اور اول تو ایک کا بھی نہیں پتا، اور دوسری طرف دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو خیر کسی کو پتا نہیں۔ دیوار کے اس طرف کیا کیا واقعات ہے وہ بھی کسی کو پتا نہیں۔ آپ ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، مثلا بھوک لگی ہے شدت کی، کھانا مل گیا اور کھانے کی بھوک مٹ گئی۔ اب یہ کھانا کن ذرائع سے آ رہے ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہے، اور یہ کھانا کن کن لوگوں کو ملنا آپ سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ سارے واقعات سمجھ نہ آئے تو اپنی خواہشات کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں یہ راز کی بات ہے کہ یا تو کوئی ایک خواہش ہو اور آپ وہ ایک خواہش اپنے اندر ڈھونڈ لو تو لوکیٹ کر لو۔ اب خواہش آپ کی اور لوکیٹ بھی آپ نے کیا، اگر اللہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو آپ سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری جو خواہش ہے یہ آخری اور پہلی انتہائی اور ابتدائی خواہش ہے، اگر یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لے تو وہ پوری نہ بھی ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک آپ نے وہ خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پورے کرتے جائے یا وہ کی جائے ہرگز سکون نہیں ملے گا۔ گویا سکون قلب یہ ہے کہ ایک واحد خواہش کی دریافت کر لیا جائے جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائے، تو آپ ضرور دریافت کر لینا۔ اگر وہ خواہش آپ نے دریافت کر لی اور وہ پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا، اور نہ پوری ہو تب بھی سکون قلب ہوگا۔ گویا سکون قلب اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ تو پھیلاؤ جو ہے
اس کو سمیٹنا چاہیے۔ لوگ بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہے، سیمنٹ چاہیے، تو یہ ایسے ہی مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی ہے اور انتظام اللہ کا ہے، تو وہ شخص اپنی ہستی کے اندر رہ کر کام کرے، ہستی سے باہر یہ اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے۔